الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب صدق الله مولانا العلي العظيم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اللہ ان آیات میں حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر مبارک فرما رہے ہیں، اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کہ آپ ایوب کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسا صبر اختیار کیا۔ اس واقعے کے شروع کرنے سے پہلے آپ جان لیں کہ قرآن میں اللہ نے یہاں ذکر کرنے سے پہلے حضرت ایوب کا 3 جگہ ذکر فرمایا ہے، ایک تو سورہ نساء میں، ایک سورہ انعام میں، 2 جگہ تو اللہ نے خالی نام لیا، تیسرے سورہ انبیاء میں، اور چوتھے یہاں یہ چوتھی جگہ ہے جہاں اللہ پاک حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش اور امتحان کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس صحت بڑی عمدہ، آپ کی آل اولاد بہت زیادہ، اور آپ کی جائیداد، کھیتی باڑی، باغات بہت زیادہ۔ شیطان نے ایک مرتبہ اللہ سے کہا کہ اے اللہ، یہ ایوب اس وجہ سے آپ کے شکر گزار بندے ہیں کہ آپ نے ان کو دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ بات تو تب یہ ہے جب یہ مصیبت کے اندر بھی تیرا ذکر کریں۔ اللہ نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے صبر کو دکھلانے کے لیے اور یہ جتلانے کے لیے کہ اللہ کے مقرب بندوں کا مقام اللہ کے نزدیک کسی خاص وجہ سے ہوا کرتا ہے، چنانچہ پہلے آل اولاد مرنا شروع ہوئے، بچے ختم ہونا شروع ہوئے، کوئی کسی بیماری میں، کوئی کسی طرح، اس کے بعد جائیداد ختم ہونی شروع ہوئی، کھیتی باڑی ختم ہوئی، اس کے بعد صحت جو سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کے پاس صحت ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر صحت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ بیماری کا زمانہ ایسا آیا
کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند نہ کیا، آپ اپنی آبادی سے باہر نکلے اور نکلنے کے بعد ایک جگہ آبادی کے باہر رہنے لگے۔ ایسے موقع پر آپ کی وفادار بیوی نے آپ کا مکمل ساتھ دیا اور آپ کی برابر تیمارداری کرتی رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ روایات میں آتا ہے کہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے نبی ہیں۔ بہرحال اللہ نے بڑی آزمائشوں میں ڈالا کہ اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑا، سوائے بیوی کے کوئی اور نہ رہا، اور ایک روایت کے اعتبار سے 18 سال کم نہیں ہوتے پریشانیوں کے گزرے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 13 سال، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 سال مصیبتوں کے درمیان آپ کے گزرے، اور اس دوران ان کی زبان پر اگر کچھ آیا تو یہ آیا کہ اے پیدا کرنے والے، اے مجھ پر بڑے بڑے احسان کرنے والے، تیرا مجھ پر احسان یہ ہے کہ تو نے مجھ کو سب کچھ دیا تھا اور اب سب کچھ لے لیا۔ اے اللہ، یہ بھی تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے دل کو اب فارغ کر دیا، کہ میرے دل میں اب تیری محبت کے سوا کچھ اور باقی نہیں رہ گیا ہے، تو ہے اور تیری محبت ہے اور میں ہوں۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے، اس حالت میں بھی تیرا شکر ہے، اس بیماری میں بھی تیرا شکر ہے کہ اپنی محبت کو تو نے میرے دل کے اندر باقی رکھا ہے۔ یہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اس بیماری کے اندر بھی آپ نے ایسا صبر کیا کہ مشہور ہو گئے، اور اس کے بعد اسی بیماری کے زمانے میں جب آپ کی اہلیہ وفادار بیوی آپ کی خدمت کرتی تھی، ایک دن شیطان آیا، جس کا ذکر آج کی آیات میں آتا ہے کہ شیطان بیوی کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ دیکھ، میں تم کو ایسی دوا بتلاتا ہوں کہ اس سے شفا ہو جائے گا، لیکن جب شفا ہو جائے تو بس ایک بات یہ کہہ دینا کہ شفا اللہ نے نہیں بلکہ شیطان کی اس دوا سے ہوا ہے، یعنی میری دوا سے ہوا ہے۔ اپنا نام شیطان تو نہ بتلایا، بلکہ ڈاکٹر کی شکل میں آیا، طبیب کی شکل میں آیا، اور آ کر کسی دوا کے بارے میں کہا کہ یہ دوا کھلا دو، یہ جڑی بوٹی پلا دو، شفا ہو جائے گی۔ تمہارے شوہر جن سے لوگ گھن کر رہے ہیں اور جن کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے، یہ دوا کھانے سے وہ اچھے ہو جائیں گے، تم ان کو یہ دوا پلا دو، جب شفا ہو جائے تو صرف اتنی ایسے کلمات کہہ دینا کہ شفا جو ہے وہ اللہ کی ذات سے نہیں بلکہ اس دوا سے ہوا ہے، اور میری اس دوا کے تجویز کرنے سے ہوا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا دل ادھر مائل ہی ہوا تھا، اور آپ کا کچھ ارادہ ہوا تھا کہ چلو اگر صحت ہو گئی تو یہ کہہ دیں گے کہ شفا اس دوا سے ہوا ہے۔ جب یہ بات حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے صحت ہو گئی تو میں اپنی بیوی کو 100 قمچیاں ماروں گا، یعنی ڈنڈیاں ماروں گا، اور سزا کے طور پر کہ اتنا بھی حوصلہ نہ رکھا کہ اگر شیطان ڈاکٹر کی شکل میں آیا اور یہ کہنے لگا کہ اگر صحت ہو جائے تو یہ کہہ دینا کہ اس ڈاکٹر کی دوا سے مجھے صحت ہوئی ہے، تم نے کہا کیوں، مانا کیوں، تمہارے دل کے اندر خیال کیسے آیا کہ دوا صحت دینے والی ہے، صحت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ چنانچہ کچھ دن اسی طرح چلتا رہا، آپ نے انتہائی
تضرع کے ساتھ اللہ سے یہ دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ خدایا دکھ میں پڑ گیا ہوں، تجھ سے رحم کرنے والا بڑھ کر کوئی نہیں پایا، اے اللہ صحت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور زمین پر ایک پاؤں مارا۔ یہاں قرآن کی آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ زمین سے چشمہ پھوٹا، آپ اللہ نے حکم دیا کہ اس سے غسل بھی کرو، اس کو پیو بھی۔ چنانچہ آپ نے پیا بھی اور غسل بھی کیا، صحت بھی ہوئی۔ آہستہ آہستہ آپ کو گھر والے بھی مل گئے، آہستہ آہستہ آپ کی اولاد بھی ہو گئی، کھیتی باڑی بھی آپ کو مل گئی۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ اگر مجھے صحت ہو گئی تو میں اپنی بیوی کو اس کی سزا دوں گا کہ جس کا خیال شیطان نے ان کے دل میں ڈالا تھا۔ چنانچہ ایک طرف اللہ کا معاملہ کہ قسم کھا رکھی ہے، اور ایک طرف یہ دل میں بات کہ اگر کسی نے میرا ساتھ دیا ہے اس بیماری کے زمانے میں، اگر کسی نے مجھے حوصلہ دیا ہے، اگر کسی نے میری تیمارداری کی ہے، اگر کسی نے میرے زخم میں سے کیڑے نکالے ہیں تو وہ تو میری بیوی تھی۔ آج اگر مجھے صحت ہو جائے اور میں اس کو ڈنڈیوں سے ماروں تو یہ تو اخلاص اور مروت کے خلاف ہے۔ ایک طرف یہ بات اور ایک طرف اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے۔ چنانچہ اسی کشمکش کے دور میں تھے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو کبھی رسوا نہیں کیا کرتا، ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم باریک باریک 100 تنکے لے لو۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے جھاڑو کی سیکیں ہوتی ہیں اس طرح کے لے لو، اور 100 سینکیں لے کر ایک مرتبہ بیوی کی طرف اس طرح کر دو، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی، تمہارا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا، اور تمہاری بیوی کو اس سے تکلیف بھی نہیں پہنچے گی۔ چنانچہ قرآن کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اس طرح سے 100 تنکے لے کر ایک مرتبہ اس طرح کیا، اللہ نے قسم بھی پوری کروا دی، اور بیوی صاحبہ جو ہر طرح کی آپ کی تیماردار تھیں، اللہ نے ان کو تکلیف بھی نہ پہنچنے دی۔ یہاں ایک بات اور ذکر کرنی چاہیے، وہ یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کسی نے بعد میں پوچھا کہ حضرت یہ صحت کا زمانہ زیادہ اچھا ہے یا وہ بیماری کے زمانے میں آپ کو زیادہ مزہ آتا تھا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بیماری کے زمانے میں اللہ پاک روزانہ صبح میں مجھ سے پوچھتے تھے کہ ایوب رات کیسی گزری، اور روزانہ رات میں پوچھتے تھے کہ ایوب دن کیسا گزرا، کیا کسی طرح کی مشقتیں پریشانیاں آئیں؟ تو اللہ کا یہ کلام اب صحت کے زمانے میں نہیں ملتا اور کوئی پوچھنے نہیں آتا، آل اولاد سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی طرف سے وہ پوچھنا بند ہو گیا۔ تو مجھے تو اس بیماری کے زمانے میں بڑا لطف آتا تھا جب اللہ کی طرف سے مجھ سے کلام ہوا کرتا تھا۔ بہرحال یہاں اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کہ واقعے سے ہم لوگوں کو اور خاص طور پر انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ انسان کو چاہیے کسی بھی حالت میں خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ مایوسی اور نا امیدی کافروں کا شیوا ہے۔ اسی طرح عیش اور راحت میں آدمی کے دماغ میں تکبر کو کوئی جگہ نہ مل پائے کہ جو ذات عیش اور راحت دینے پر قادر مطلق ہے وہ کب آپ کو آزمائش میں ڈال دے گی اس کا آپ کو پتہ بھی نہ ہوگا، اور جب کبھی آزمائشیں آ جائیں
تکلیفیں آ جائیں تو زبان پر کسی حالت میں ناشکری کے الفاظ کا آنا یہ انبیاء، صالحین، متقین، صابرین، شاکرین، صادقین کے رویے کے خلاف ہے کہ جس ذات نے نعمتوں سے نوازا ہے اگر کبھی آزمائشیں دے دیں تو زبان پر کسی طرح کا شکوہ شکایت نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح یہاں ایک آیت میں دعا جو ذکر کی جا رہی ہے حضرت ایوب کی، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی اعمال قرآنی میں اس دعا کے بڑے تجربات لکھے ہیں اور فرمایا ہے کہ جس مصیبت، جس بلا، جس آزمائش میں بھی اس دعا کو پڑھا جائے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو اللہ پاک بڑی سے بڑی نجات کو، مصیبت کو اس دعا کی برکت سے ٹال دیا کرتے ہیں۔ بہرحال نعمتوں کے ملنے کے وقت بھی اللہ کا شکر ہونا چاہیے، اور مصیبت اور پریشانیاں اگر کبھی آپ کے دروازے پر آ جائیں تو اس کو بھی اللہ کی نعمت سمجھ کر تسلیم کرنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں سے آزمائش ہے، یا تو گناہ مٹ رہے ہوں گے یا پھر نامہ اعمال میں، نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہوگا۔ اسی بات کو اللہ نے ان آیات میں حضرت ایوب کے واقعے سے اس بات کو بیان فرمایا کہ آدمی کو ہر وقت صابر و شاکر رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے آنے والے ہر امتی، قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جائے گا، ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ شیطان مجھے دکھ اور آزار لگا گیا ہے۔ کیا دکھ لگا گیا ہے؟ کہ میں تو صبر و شکر کر رہا تھا، میری بیوی کے دل میں یہ بات ڈال گیا ہے کہ یہ دوا کھا لو، پلوا دو، اور اگر صحت ہو جائے تو یہ کہہ دینا کہ اس دوا کی وجہ سے صحت ہوئی ہے۔ اور پھر حضرت ایوب نے قسم کھا لی، اب قسم بھی کھا لی اور بیوی کے دل میں یہ بات بھی آ گئی، تو شیطان نے مجھے دکھ اور آزار پہنچا دیا ہے۔ اس کا ذکر اللہ نے یہاں آیت میں کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اور اس طرح ہم نے یعنی اللہ نے ان سے کہا، ایوب سے کہا کہ اپنا پاؤں زمین پر مار لو، یہ ٹھنڈا پانی ہے، نہانے کے لیے بھی ہے اور پینے کے لیے بھی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور اس طرح ہم نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا کیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے، یعنی مزید پوتے پوتیاں عطا فرمائے، اور خاندان کے افراد پہلے کے مقابلے میں اللہ فرماتے ہیں زیادہ ہم نے دے دیے، تاکہ ان پر ہماری رحمت ہو اور عقل والوں کے لیے یہ پورا واقعہ ایک یادگار ہو جائے، ایک نصیحت ہو جائے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے ایوب سے یہ بھی کہا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا بھر لو اور اس سے مار دو،
اور اپنی قسم مت توڑو، یعنی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور جو وعدہ کیا تھا مارنے کا وہ بھی مکمل ہو جائے گا، لیکن چوٹ بھی نہیں لگے گی، کیونکہ تنکوں سے چوٹ نہیں لگا کرتی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں یعنی ایوب کو بڑا صبر کرنے والا پایا۔ ایوب بڑے بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔